السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پاکستان کے جتنے بھی حالات اب تک ورسٹ ہو چکے ہیں، معاشی تباہ حالی، کیوس، سیاسی بے چینی، افراتفری، ماتم، گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، بے چینی، لوگوں کی مایوسی، سب کے سب ابھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی حالات قابو میں ہیں اور باہر نہیں نکلے، قابو سے، ہاتھ سے باہر نہیں نکلے، لیکن اس کے لیے خلوص نیت، وطن سے محبت، عوام کا احساس اور دانائی دلیری کے ساتھ چاہیے۔ میں یہ جو ہے اپنی جو میری ہمبل ویڈیو ہے، یہ میں تمام مقتدر جو قوتیں ہیں ان کے لیے بھی، جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے بھی، اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف کے نوٹس میں لانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اور آپ جو عوام ہیں، آپ جو ویورز ہیں، جو میں عوام ہوں، یہ ہم سب کے دل کا جو ہے وہ شاید کہنا چاہیے نا کہ جو دل میں ایک آخری بات ہوتی ہے، جو سب سے بڑی چاہت اور بڑا جذبہ اور بڑی خواہش ہوتی ہے، یہ اس وقت وہ ہے کہ ملک کو بچا لیا جائے۔ جب میں پہلے ویڈیو بنا رہا تھا کہ ملک کیوس میں جا رہا ہے، ملک کی صورتحال معاشی بھیانک ہوتی جا رہی ہے، بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ ہم گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں، تو اب حالات وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جو مشکل فیصلے ہیں نا، یہ مشکل فیصلے، یہ صرف مشکل فیصلے نہیں ہیں، یہ عذابناک فیصلے ہیں، کیونکہ عوام کو پتہ ہے، جس کے اوپر بیت رہی ہے، یہ ان کو احساس ہے صرف تکلیف کا، جن کے اوپر سے یہ مصیبت، یہ بلا گزر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، پھر وہ جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ جس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے اینکروں کی طرح میں صرف بیٹھ کے تجزیے نہ کرتا پھروں، میں بیٹھ کے آپ کو خبریں نہ سناتا پھروں، میں بیٹھ کے ایک پارٹی کے ساتھ لگ کے اسی کی ڈھولک نہ بجاتا رہوں، دوسری کو متعاون نہ ٹھہراتا رہوں، کبھی فوج کے اوپر چڑھائی، کبھی باجوہ صاحب پہ، کبھی عدلیہ کو گالیاں، کبھی امپورٹڈ حکومت کے اوپر توجہ ساری، کبھی زرداری صاحب کا ڈنکا۔ اس کی بجائے جو بھی ملک میں اہل بصیرت، اہل علم و دانش لوگ ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کو نظر آتا ہے حل، وہ تجویز کریں اور مقتدر قوتوں تک یا قوت اعلیٰ تک پہنچائیں۔ یہ جو ہمارے صاحب صدر ہیں، سپریم کمانڈر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے تنزن کہا جاتا ہے، کہ میرے خیال میں ہماری جو سیاسی جمہوری نظام ہے، جو ریاستی نظام ہے، اس میں شاید سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بے دست و پا، بے اختیار، کم اختیار عہدہ ہی ہے۔ یہ سپریم کمانڈر جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہی ہیں، صاف بات ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے۔ تو میں اس لیے یہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی حل موجود ہے، کیونکہ ایک تو عوام جو ہے نا، اس سب نے آپ کی طرف نشانے تان لی ہیں، اور فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے تھے، پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا جی گیپ بڑھ گیا ہے اور فاصلے بڑھ گئے ہیں، اب وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ چاہے وہ IMF کی پابندیاں تھیں، یا امریکہ کا مراسلہ تھا، یا کوئی اور قوت تھی، ان لوگوں نے سب سے بڑی کامیابی جو خاص طور پہ وہ جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، سب سے بڑی کامیابی حاصل یہ کی ہے کہ جب عمران خان آیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ایک پیج پر اب آ گئے ہیں فوج اور عوام۔ اب دشمن ملکوں نے، دشمن طاقتوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ انہوں نے فوج اور عوام کے درمیان دلوں میں، کم از کم عوام کے دلوں میں، وہ نفرت پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نہیں جھجک رہا یہ بات کرتے ہوئے کہ معاملے کی سنجیدگی اور سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو، اور یہ وہ چیز ہے، فوج اور عوام کے درمیان نفرت وہ چیز ہے جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان جو ہے وہ یہ اہل ہی نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اگر یہ بھی کام خراب ہو گیا تو پھر تو اب دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو حل کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اب بھی یہ حل موجود ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس اپنا رول ادا کریں۔ صاحب صدر نے جو صدر پاکستان نے جو درخواست کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اس مراسلے کی تحقیق کے لیے کوئی کمیشن بنائیں، وہ کمیشن بنا دیا جائے، اور تحقیق جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ یہ کام ہوا ہے،
اور سازش اس لیے تسلیم نہیں کی جا رہی کہ پھر آئی ایس آئی کیا کہے گی کہ میرے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو گئی تو میں کہاں تھی اس وقت جنرل ندیم کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ تو نہیں بتائیں گے نا کہ جی ہمارے علم میں تھا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں علم نہ ان کے علم میں نہ ہو، اور اگر انہیں ان کے علم میں تھا تو وہ نوٹس میں کیوں نہیں لائے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کے اپنے سپریم کمانڈر کے نوٹس میں لائے ہوں جس کو جواب دے، ہو سکتا ہے باجوہ صاحب کو انہوں نے رپورٹ کی ہو کہ جی وہ اس طرح کا سین ہے، یا باجوہ صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا ہو کہ اس طرح کی صورتحال پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے یہ سوال جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے، غیر ضروری سوال ہے، لیکن اس کو جو ہے کسی حد تک عدالت کہے جی کہ یہ جو ہے باقاعدہ سازش تھی، یا اگر سازش نہیں بھی تھی تو مداخلت تھی، اور اس مداخلت کی بنیاد پر جو کچھ ہوا وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، نمبر 1 اس وجہ سے، نمبر 2 پارلیمنٹیرین کے امریکن ایمبیسی سے رابطے کی وجہ سے، نمبر 3 پیسے کی جو خرید و فروخت تھی اور ارکان اسمبلی کو ورغلانے اور ان کو توڑنے کی حوالے سے، یہ تمام تحریک عدم اعتماد یہ مشکوک ہو گئی ہے، اور یہ ہماری نظر میں، قانون اور آئین کی نظر میں یہ نہیں ویلڈ نہیں ٹھہرتی۔ اسی لیے جیسے تھے کہ پوزیشن میں سارے جائیں، عمران خان اور اس کی اسمبلی اور باقی سارے جو لوگ تھے ان کو اسی پوزیشن میں واپس لایا جائے، اور پھر یہ جتنا کچھ اب ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ پھر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے ڈھول کہ بھائی اب بچاؤ ملک، اب کیا کرتے ہو؟ آئی ایم ایف جو ہے اس کو آپ اتنی باتیں شرائط آپ نے مان لی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جاتے جاتے یہ حکومت 1-2 کھڑاک اور بھی کرے گی، بم چلائے گی، وہ بھی چلا لے، اس کے بعد آئی ایم ایف کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ آپ نے ہم سے قرضے واپس لینے ہیں، ملک نہیں چلے گا، اکنامکس نہیں چلے گی تو قرضے واپس کیسے کریں گے؟ امریکہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عوام کے حالات دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ وہ سب پورے ملک کو برباد کر دے، جلاؤ گھراؤ ہو جائے، ہم آپ کی جتنی بات مان سکتے تھے ہم نے مان لی ہے، آپ سے تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر پاکستان ہی نہ رہا، اگر وطن ہی نہیں رہتا، یا اتنا کمزور اور اتنا خراب ہو جاتا ہے وطن ہمارا، اتنا غیر مستحکم ہو جاتا ہے، تو آپ کو ریلیشنز کا کیا فائدہ ہوگا؟ پڑوس میں تو ہمارے چین، رشیا، انڈیا، ایران ہے، اور چین جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے اربوں خربوں روپے کی، اور وہ دوسری طرف سے انڈیا کو ہلنے نہیں دے رہا، گوادر میں چین بیٹھا ہے، پورے ملک سے اس کی راہداری گزر رہی ہے، گرین بیلٹ جو ہے، یہ جو سی پیک منصوبے ہیں، اسی لیے جناب بس اب معافی دے دیں، اور روس جو ہے وہاں سے ہمیں، اگر نیٹو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پابندیوں کی، یورپین ممالک گیس، جرمنی جیسے، فرانس جیسے گیس، اور جرمنی نے شاید انکار کیا تھا، 1-2 اور بھی ملک تھے، انہوں نے کہا تھا جی ہماری مجبوری ہے، ہم اپنے ملک کے لیے ہم تو گیس یا لیں گے ہم رشیا سے، تو اگر وہ لے سکتے ہیں کہ جن کی جنگ ہے آپس میں اس وقت، تو ہماری تو آپس میں جنگ نہیں ہے نا، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ تو آپ اس بات پر پکے ہو جائیں، اٹل ہو جائیں، دلیری سے فیصلے کریں، اور ان کو جو ہے ڈپلومیٹک انداز میں ڈیل کرنا ہمیں بھی آنا چاہیے، صرف امریکہ تو نہیں نا، کوئی ایسا غیر معمولی ان کے ذہن ہیں اور وہ کوئی جنہیں آسمانوں سے اترے ہیں، اور ہم بالکل ہی گرے پڑے لوگ ہیں دانائی کے حوالے سے یا ذہنی طور پہ، تو ان کو ڈپلومیٹکلی ان کو نو مور کا وہ دیں کہ جی نو مور، اب یہ ملک نہیں رہتا، اگر آپ جو ہے آپ کی ہم جس طرح کر کے ہم نے اپنی تباہی دیکھ لی، آپ کے مراسلے پہ عمل، اور باقی ملبہ سارا جو ہے اپنی آپ انفرادی طور پہ بچنے کے لیے آپ سسٹم پر، جو فوج میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اداروں میں ہمارے ایجنسیوں میں لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سینٹیمنٹ جو ہے وہ فوج میں، اداروں میں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں، اور ہماری عوام میں، اور عوام کے مختلف طبقات میں، جیسے لائرز ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، جیسے سائنٹسٹ ہیں، جیسے انجینئرز ہیں، کہ جی ان کی طرف سے بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہے جو کوئی 2, 4, 10 بندے فیس نہیں کر سکتے، اس لیے مہربانی کریں، ملک کو ہمارے اور بربادی کا نشانہ نہ بننے دیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ یہ کر جائیں، آپ پھر دیکھیے گا کہ عدلیہ کی عزت کتنی رہتی ہے لوگوں کے دلوں میں، افواج پاکستان کے ساتھ کتنی جڑت ہوتی ہے، واپس ہوتی ہے، اور باجوہ صاحب کی جو اس وقت ریپیوٹ اور امیج اتنا خراب ہو گیا ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا، یہ آخری حل ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان کے گلے میں ڈھول ڈالیں، یہ چین جائے، ایران جائے، پھر سعودی عرب جائے، ترکی کے پاس جائے، رشیا کے پاس جائے، اور ایمرجنسی بنیادوں پر سب کچھ ہو، چیزیں واپس آ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے نیت اور کردار، عمل، دانائی اور بہادری چاہیے۔
اور سب سے بڑھ کے اپنے وطن کے لیے قربانی دینے کا، اپنی ذات کو، اپنے مفادات کو قربان کرنے کا جذبہ چاہیے۔ اگر تو یہ جذبہ ہوگا تو اس پر عمل ہو جائے گا، نہیں تو پھر وہ جیسے تھے والے اب تو پھر جو جیسے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آگے پھر وہ حالات کے ذمہ دار کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمیں بتایا نہیں گیا، مشورہ نہیں دیا، صحیح حالات نہیں کسی نے بتائے۔ اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تو ایک چھوٹا موٹا معمولی آدمی ہوں، نہ میرے پاس علم ہے نہ دانش ہے، لیکن بزرگوں سے جو کوئی فوک وزڈم ہوتی ہے اس کے حوالے سے اور محبت اور خیر کی سوچ کی بنیاد پر یہ مشورے دے رہا ہوں۔ اور میں باقی لوگوں سے بھی جو اہل بصیرت، اہل دانش ہیں، اہل علم ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت حکمرانوں کی جو اصلی ہمارے حکمران جو طاقت ہے، جو فیصلے کر سکتی ہے، ان کو اسسٹ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو مشورے دیں اور پاکستان کے تحفظ، استحکام اور بچانے کے مشورے دیں اور عوام کو اس معاشی ابتری کے جہنم سے نکالنے کے مشورے دیں۔ بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔